ان کے اندر فرمایا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا کرو بھائی؟ سجدہ کرو۔ کسے حکم دیا بھائی؟ فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، وہ بھی سجدہ تعظیمی۔ کیا بھائی؟ سجدہ تعظیمی۔ ہم یہ کہتے ہیں علماء دیوبند، ہم یہ کہتے ہیں علماء دیوبند اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض علماء کرام جو نام سے علماء ہے لیکن شرک والی بات کرتے ہیں، بہت سارے حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر اس آیت کی یہ نقل کیا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے علم اور ذہانت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرشتوں تم اسے سجدہ کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، اسی لیے ہم بھی اپنے اولیاء کے سامنے، پیروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، کتبوں کے سامنے، ابدالوں کے سامنے کیا کریں گے بھائی؟ سجدہ کریں گے۔ اس کی قابلیت کی وجہ سے ہمارا یہ سوال ہے، حکم دیا تھا اللہ نے، دیا تھا کس کو؟ فرشتوں کو۔ کس کو دیا تھا بھائی؟ فرشتوں کو۔ سجدہ کرنے کا حکم کسے دیا تھا؟ فرشتوں کو۔ کرنے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دیا تھا، حکم اللہ نے دیا تھا نا، اللہ نے دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا تھا، اپنے اولیاء کے بارے میں نہیں دیا، صرف یہ تخصیص ہے اسی کے لیے۔ اگر تم اسی کو دلیل بناتے ہو تو یاد رکھو تمہارے دلیل ہمارے لیے قابل قبول ہے، تم سجدہ کرو اگر اس دلیل کے مطابق اگر تمہارے کہنا ہے تو سنو، یہ شریعت امام، یہ شریعت جو ہے نا، یہ آدم علیہ السلام کی شریعت ہے اور اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہمارے شریعت اسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اگر تم اس کو یہاں فٹ کر سکتے ہو تو یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی بہن میں شادی اور بیاہ جائز تھا، لہذا تم بھی شادی بیاہ کرو، اپنے بہن سے شادی کرو۔ تو کہتے ہیں حضرت ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بھائی بیوقوف، تمہیں یہ منع حدیثوں میں ملتا ہے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ مت کرو، یہ تمہیں نہیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھو، اور میں بتاتا ہوں بہت سارے وہ کام جو پہلے زمانے میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا خوف دیا کہ میں اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا نا بھائی، ہیں تو سجدہ کیا بھی، ایک تو خواب میں دیکھا، ایک حقیقت میں انہوں نے سجدہ کیا تھا، سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ اس دور میں جائز تھا، اس دور میں جائز تھا، آج کے دور میں وہ جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہے تو بتاؤ کون سا پیر اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے سجدہ کروائے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو، گنج شکر کو دیکھ لو۔ ایک مرتبہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے یہ خواب دل میں سجا لیا کہ ہمیں دیکھ کر لوگ نہ جانے کیا کیا سوچتے ہیں۔ ان کے اماں نے کہا اے گنج شکر، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہاری برکت نہیں ہے، ہماری برکت ہے، یہ تمہاری کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کمال ہے۔ میں نے جتنے بھی دن تمہیں دودھ پلایا تھا میں باوضو پلایا تھا، اسی لیے تمہیں اللہ نے قبول کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو گنج شکر کے اماں جان، حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے اماں جان نے تو ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اور ایک بات یہ مجھے بتا دو، پیر سے بڑا پیر کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بڑا پیر کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو سمجھ لو، حضرت جابر بن عبداللہ کو سمجھ لو، حضرت عثمان غنی کو سمجھ لو، حضرت علی کو سمجھ لو، حضرت حسین کو سمجھ لو، حضرت حسین کو سمجھ لو، تمام کے تمام صحاباؤں کو سمجھ لو۔ 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ ہے، مجھے ایک بھی صحابہ دکھا دو۔ بخاری شریف کے 2 جلد ہیں، مسلم شریف کے بھی جلد ہیں، ترمذی کی بھی جلد ہیں۔ اتنے سارے صحابیوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاب کرنے کا طریقہ تک بتائے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قضائے حضرت کس طرح کیا کرتا تھے اس کے طریقہ تک بتائے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دخول کرتے تھے یا جب دخول کرتے تھے تو غسل جنابت کس وقت ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم پڑتی ہے، تمام کے تمام چیزیں معلوم پڑتی ہے۔ اتنے سارے صحابوں نے، اتنے سارے روات نے، راویوں نے نقل کیا ہے، لیکن کسی ایک راوی نے یہ نقل نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا نبی، تمام نبیوں کا امام، سید المرسلین کے سامنے ہم نے سجدہ کیا۔ ایک دکھا دو، نہیں دکھا سکتے، کوئی مائیکل ایسا جمع ہی نہیں کہ دکھا سکے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا تم انبیاء جو تھے
ان کی دلائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تم داخل نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مورتیاں بنانا جائز تھا، ہمارے زمانے میں مورتیاں بنانا ناجائز ہے۔ اگر کوئی بنا دیا نا کہ یہاں پر ہے، تم اپنے مسجدوں میں مورتیاں رکھو، دیکھو تمہیں لوگ کیا کرتے ہیں، تمہیں کافر لوگ اپنے ہاتھ میں یا تو غیر مسلم لوگ تمہیں اپنے گلے میں لگائیں گے، کہیں گے ہم اور تم ایک ہے، ہم اور تم ایک ہے، تم مرے ہوئے کو، ہم کھڑے ہوئے کو سجدہ کرتے ہو، تم مرے ہوئے کو سجدہ کرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہم کھڑے ہوئے کو ہار پہناتے ہو، تم مرے ہوئے کو ہار پہناتے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم وہاں پر مانگتے ہو، میں یہاں پہ مانگتا ہوں۔ مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، سمجھ میں آ رہے؟ لہذا جو شریعت ماضی تھا، جو شریعت ماضی یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو تمام کے تمام شریعت، اگر ان میں سے بعض کچھ ایسے شریعت کہ کچھ حکم اگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں ہے تو اسے ماننا بالکل جائز ہے۔ یہ ہم نہیں کر رہے بلکہ قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اور جو نہیں ہے اسے ماننا نہیں پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔